ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار آپ کو پھر اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ ہر بار کی طرح آج بھی ایک بہت پیاری سورت ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کتنی آیات ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، اس سورت میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ سورت مکی ہے یا مدنی سورت ہے، یہ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے سیگمنٹ میں بہت ہی پیارا کلام لے کر ہمارے سبی بھائی حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ سبی بھائی سے ایک بہت ہی پیارا کلام ہے، وہ بھی سنیں گے۔ تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کریں گے، اور آخری سیگمنٹ میں یہاں موجود بچوں سے کچھ پیارے پیارے سوالات کریں گے، اور یہ پیارے پیارے بچے ہمیں دیں گے جوابات۔ آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج میں خوب اضافہ ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے سنیں، فرمایا اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہداء کے ساتھ یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت آپ لوگوں نے سن لی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ آج جس سورت کے بارے میں ہم انفارمیشن حاصل کریں گے، اس سورت کا نام ہے سورہ احقاف۔ یہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ یہ نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں۔ ہاں، مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ احقاف میں 4 رکوع ہیں اور 35 آیتیں ہیں۔ آپ بتائیں کتنے رکوع ہیں؟ 4 رکوع ہے اور 4 رکوع ہیں، 4 رکوع۔ آپ سے 4 رکوع کا سوال ہے، اور آپ بتائیں کہ کتنی آیتیں ہیں؟ 35 آیتیں ہیں۔ 35 آیتیں ہیں، 4 رکوع اور 35 آیتیں ہیں۔ اب سنتے ہیں الفاظ کتنے ہیں اس میں۔ سورہ احقاف میں 644 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 644 الفاظ ہیں، اور 2595 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 2595 حروف۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے 26ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 26ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کا نام احقاف کیوں رکھا گیا؟ آئیے سنتے ہیں۔ احقاف، آپ سوچ رہے ہو کہ تھوڑا مشکل سا یہ نام ہے، تو احقاف یہ یمن کی ایک زمین کا نام ہے۔
یمن کی ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر قوم عاد رہا کرتی تھی۔ اس سورت کی آیت نمبر 21 سے اس جگہ پر رہنے والی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ اچھا، اب اس سورت میں کیا کچھ ہے، آئیے اس کا خلاصہ سنتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک کے ایک ہونے اور قیامت کے بارے میں دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ پاک کو ایک مانتے ہیں اور دین اسلام کو ماننے والے ہیں، اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والے ہیں، تو انہیں آخرت میں جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اب سنیں، جو لوگ اللہ پاک کو نہیں مانتے، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بندہ مر گیا تو ختم، اب قیامت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ، کیونکہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ قیامت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بندہ مر گیا تو اس کے بعد معاملہ اس کا ختم۔ اب جو اس طرح کے لوگ ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن پاک کی آیات سن کر ایمان قبول کرنے والی جنوں کی ایک جماعت ہے، جنہوں نے قرآن پاک کو سنا، تو قرآن پاک کو سن کر جنات کی ایک جماعت نے، جنات کے گروپ نے اسلام کو قبول کر لیا، اور جنوں کی اس جماعت کا تذکرہ اس قرآن پاک کی صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ جی ہاں، آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آئیں نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈز مدری چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں، سبیح رضا اتاری۔ کون سا کلام آج سنا رہے ہیں بھائی؟ مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے۔ اللہ پاک اس کلام کی برکت سے ہمیں بھی مدینہ پاک کی بات حاضری عطا فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، ہاں مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر،
سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے، سبز سبز گنبد پر کیسا نور چھایا ہے، عادتیں گناہوں کی ہائے کم نہیں ہوتی، عادتیں گناہوں کی ہائے کم نہیں ہوتی، آغ نفس و شیطان نے زور سے دبایا ہے، آغ نفس و شیطان نے زور سے دبایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، نفرتوں کے دلدل میں دشمنوں کے چنگل میں نفرتوں کے دلدل میں دشمنوں کے چنگل میں جب کبھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے، جب کبھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، کیوں فدا نہ ہو عطار آپ پر شگے ابرار، کیوں فدا نہ ہو عطار آپ پر شگے ابرار، کیوں فدا نہ ہو عطار آپ پر شگے ابرار، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ علیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا یہ کلام ہے۔ آئیے اس کلام کی تشریح بھی سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے مشکل الفاظ کے معانی سن لیتے ہیں۔ مرحبا، شروع یہیں سے ہو رہا ہے نا، مرحبا مقدر پھر۔ مرحبا کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ، مقدر کا مطلب ہوتا ہے قسمت۔ پھر ایک لفظ تھا شاہ نے بلایا ہے، تو شاہ کا مطلب ہوتا ہے سردار، اور یہاں اس سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، بیوٹیفل۔ چھایا، چھایا کا مطلب ہوتا ہے پھیلا ہوا۔ دل کا مطلب ہوتا ہے کیچڑ۔ چنگل کا مطلب ہوتا ہے قبضے۔ فدا، کیوں فدا نہ ہو عطار، تو فدا کا مطلب ہوتا ہے قربان ہونا،
ٹھیک ہے نا, فدا ہو جانا, قربان ہو جانا. شہ ابرار, شہ ابرار کا ویسے لفظی معنی ہے نیک لوگوں کے بادشاہ, اور یہاں اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے جی, آئیے اب اس کلام کی تشریح سنتے ہیں. پہلا شعر, مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے, پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے. امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ, آج میری قسمت چمک اٹھی ہے کہ ایک بار پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں بلوایا ہے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں یہ بیان ہوا کہ مسجد نبوی شریف کا منظر, مسجد نبوی شریف کا ویو, اس کے نظارے, آہا, کہتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے گرین گنبد پر نور پھیلا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک یہ منظر ہمیں وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی نصیب فرمائے. آمین. اگلے شعر میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گناہوں کی عادتیں کم نہیں ہو رہی ہیں, گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, گناہوں کی عادتیں یہ ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہیں, یہ کم نہیں ہو رہی ہیں, اور نفس و شیطان بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. آقا آپ مدد فرمائیے. اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی مجھے نفرتوں نے گھیرا اور دشمنوں نے اپنے قبضے میں لے لیا, تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی کی ذات وہ ہے جس نے مجھے دشمنوں سے بھی بچایا, اور نفرتوں کا جب بازار گرم ہوا تب بھی پیارے آقا آپ ہی نے مجھے بچایا ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. آخری شعر, امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں آپ پر قربان کیوں نہ ہوں کہ آپ ہی تو ہیں جنہوں نے مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپایا ہوا ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کا دامن رحمت عطا فرمائے, اور نبی پاک کے دامن میں ہم عاصیوں کو, ہم گناہ گاروں کو بھی سایہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں, یہ دوسرا سیگمنٹ بھی ہمارا سبھی بھائی ختم ہو چکا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. جی ہاں, آج کا سبق. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے آج کا سبق. آج کا سبق میں ہماری کتاب ہے اسلام کی بنیادی باتیں, حصہ نمبر 3. انشاءاللہ العزیز سبق شامل کریں گے. پیج نمبر ہے 90, پیج نمبر 90. پیارے بچوں اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بھی جان نثاران مصطفیٰ کے متعلق 2 سوالات شامل کیے تھے. آج بھی جان نثاران مصطفیٰ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام. جان نثاران مصطفیٰ کا مطلب یہاں پر جو اس سے مراد ہے وہ نبی پاک کے صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہمارا چیپٹر ہے جو کہ ہم جس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں. 2 سوالات ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھے تھے, اور مزید 2 سوالات آج کے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے. جی پہلا سوال آپ پڑھیں گے. امیر الامت یعنی امت کا امیر کے سابقہ لقب ہے. جی امین الامت, یہ لفظ ہے امین الامت. وہ بولتے ہیں نا امین, نام بھی امین ہوتا ہے. تو امین الامت کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ ایک صحابی رسول ہے, ان کا یہ لقب ہے. آئیے جواب سنتے ہیں کہ کس کا لقب ہے یہ. امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. جی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. اگلا سوال آپ پڑھیں گے. معلم الامہ یعنی امت کا استاد کس صحابی کا لقب ہے؟ وہ کون سے صحابی رسول ہیں؟ آئیے سنتے ہیں. جی معلم الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. تو پیارے پیارے بچوں, یہ 2 سوالات تھے جو ہم نے آج کے سبق کے اندر شامل کیے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات. جی ہاں, بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم.
جی تو پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ہمارے پاس دو سوالات ہیں، ٹیم اے والوں سے 2 سوالات کریں گے اور ٹیم بی والوں سے 2 سوالات کریں گے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سوال کو سننا ہے اور مشورہ کر کے جواب دینا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، پہلا سوال ٹیم اے والوں سے کرتے ہیں۔ ٹیم اے والوں آپ یہ بتائیے، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا پاؤں رکھنا چاہیے؟ سیدھا۔ آپ نے جواب دیا کہ مسجد میں جب جائیں تو پہلے سیدھا پاؤں داخل کرنا چاہیے، اور جب واپس نکلیں تو پہلے کون سا پاؤں نکالنا چاہیے؟ الٹا۔ جی آپ نے جواب دیا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں رکھیں، اور جب باہر نکلیں تو پہلے اپنا بایاں پاؤں، الٹا پاؤں باہر نکالیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں اور بڑا اہم سوال ہے، آپ یہ بتائیے کہ کس نماز کے بعد سونا عقل کے لیے نقصان دہ ہے؟ نماز عصر کے بعد یا نماز ظہر کے بعد؟ نماز عصر کے بعد۔ آپ نے جواب دیا نماز عصر کے بعد سونا کیا نقصان بیان کیا گیا؟ عقل کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملی کہ عصر کے بعد نہیں سونا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات بالکل نہیں ہوگی۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ آپ یہ بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج شریف کروائی گئی تو آپ اس وقت کس شہر میں تھے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ اس وقت مکے میں تھے یا مدینے میں تھے؟ مدینہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جواب دیا کہ مدینہ شریف میں تھے، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھے، اور ان کا گھر تھا مکہ شریف میں۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں، ہمیں سیکھنے کو ملا۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ آپ سے سوال ہے، توجہ سے آپ نے سوال کو سننا ہے۔ جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کھانا شروع کریں تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گئے، اب آپ نے کھا لیا تھوڑا سا کھانا، اب آپ کو بیچ میں یاد آیا کہ سینٹر میں کھانے کے یاد ہے کہ اوہو بسم اللہ شریف تو پڑھی نہیں، تو اب کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ سے سوال یہ ہے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ آپ نے جواب دیا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھنا چاہیے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اب عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یاد سے بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے، لیکن بعض اوقات انسان ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو میں مصروف ہوتا ہے، اچانک آتا ہے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے، اب اس کو کھانے کے درمیان یاد آتا ہے کہ میں نے بسم اللہ شریف تو پڑھی نہیں، تو اب کیا پڑھنا چاہیے؟ سارے مل کر پڑھیں، کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں ہمارے کھانے میں شامل ہو جائیں گی۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔